السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان سے اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، بہتر زندگی گزارنے کے بعض نبوی اصولوں کے تعلق سے اس کورس کا التزام کیا گیا ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ ہماری زندگی بہتر زندگی بنے۔ انسان کے لیے کمال اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں، اس کے لیے کمال یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی صورت کو، اپنے لباس کو، اپنے ظاہر کو بہتر بنائیں۔ واقعی کامیابی اور واقعی نجات اور واقعی سعادت یہ ہے کہ ایک انسان اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرے، اس کی سوچ اعلیٰ ہو، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پاکیزہ ہوں، ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں، اس کے جسم سے صادر ہونے والے اعمال خیر والے اعمال ہوں، شر سے پاک ہوں، اس کا دل، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے قدم اور اس کی زبان، یہ سارے اعضاء خیر والے اعمال میں مصروف اور مشغول ہوں۔ چیزوں کا بہتر بنانا آسان ہے، ان کو کسی اور سے بہتر بنوا بھی سکتے ہیں۔ آپ کی گھڑی خراب ہو گئی، موبائل خراب ہو گیا، آپ کسی اور سے بنوا سکتے ہیں، آپ کو خود بنانا ضروری نہیں۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کی جوتیاں خراب ہو گئی، یا تو آپ خود اس کو صحیح کر لیں یا پھر کسی اور کو دے دیں، وہ بھی اس کو صحیح کر سکتا ہے، لیکن اپنے اندر کو صحیح کرنا آپ کسی اور سے نہیں کروا سکتے کہ مجھے ٹھیک کر دو۔ اس کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، لہٰذا بہتر زندگی کے لیے انسان کو خود بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی سعادت ہے، یہی انسان کا کمال ہے۔ آج کے اس درس میں اسی عنوان کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ حیات طیبہ میں طیب کے معنی میں عمدگی اور پاکیزگی دونوں آتا ہے۔ طیب کا معنی بہت اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے آپ نے دیکھا کلمۃ طیبہ، پاکیزہ کلمہ، اس میں پاکیزگی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے کمال صرف یہ نہیں ہے کہ انسان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرے، کمال یہ بھی ہے کہ انسان گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرے، بلکہ بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو گندگی سے پاکیزگی خوبیوں کو پیدا کرنے پر مقدم ہوتی ہے۔ برائیوں سے پاک ہونا یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے اور پہلے ہوتا ہے عمدگی کو پیدا کرنے سے۔ اسی لیے اگر کوئی نالی میں گر جائے، بچہ ہمارا ہو کیچڑ میں گر جائے اور ہم اس کو باہر نکال کے عطر لگائیں تو یہ بے فائدہ ہے۔ پہلے اس کو گندگی سے پاک کرنا پڑے گا، پہلے اس کو نہلانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر مزید زینت اس کے لیے فراہم کی جائے گی، اس کو اور زیادہ خوبصورت بنایا جائے گا۔ پہلے نہلا کے گندگی سے اس کو پاک صاف کریں گے، نجاست اس سے دور کریں گے، اس کے بعد اس کو اچھے کپڑے پہنائیں گے، اس کو عطر لگائیں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے۔ اگر گندگی باقی رہی تو زینت کا کوئی فائدہ نہیں۔
لہٰذا عمدہ زندگی میں جہاں اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کرنا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرے، برے اوصاف سے، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہی اہمیت ہے پاکیزگی کی کہ آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو تو آپ پہلے سارے باطل معبودوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے دل کو گندگی سے پاک کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جب ہم گواہی دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں ہم لا الہ جب کہتے ہیں تو اس میں ہم سارے جھوٹے معبودوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے دل میں، اپنی زبان سے ان سب کی نفی، ان سب کا انکار کرتے ہیں، اپنے دل کو ان سارے معبودوں کی چاہت سے پاک کرتے ہیں جو اللہ کے سوا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اس میں سارے جھوٹے معبودوں کا انکار ہے۔ الا اللہ، اس میں ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اثبات ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کا اقرار ضروری ہے، وہیں جھوٹے معبودوں کا انکار بھی ضروری ہے۔ لہٰذا زندگی میں کمال لانے کے لیے، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں، اور یہ پورا جو کورس ہمارا ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ وہ کیا برائیاں ہیں جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے، وہ کیا خوبیاں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم پاک صاف ہوں، ہمارے اندر عمدگی اور خیر و خوبی پیدا ہو۔ اسی پاکیزگی کے لیے ایک لفظ قرآن و سنت میں تزکیہ آیا ہے، جیسے طیب کا لفظ ہے، اسی طرح سے تزکیہ کا بھی لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، جس میں پاکیزگی اور عمدگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی دونوں معنی پائے جاتے ہیں، ایک گندگی سے پاکی، دو خوبیوں میں پروان چڑھنا، خوبیوں میں ترقی ہے۔ اسی پر سے زکوٰۃ ہے، تزکیہ کا لفظ زکوٰۃ سے جڑا ہوا ہے، اس کا اصل جو ہے مادہ زکا ہے، اس کا فعل جو ہوتا ہے زکا ہے، پاک کرنا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، مٹی میں ملایا، ضائع کر دیا۔ تو یہاں زکا پاکیزگی کے لیے آیا ہے۔ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور مال کو بڑھاتی ہے، دونوں معنی اس میں ہوتے ہیں۔ ایک معنی پاکیزگی کا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، اور دوسرا معنی اس میں بڑھوتری کا ہوتا ہے، ترقی اور زیادتی کا ہوتا ہے، کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے کردار میں، ہماری خوبیوں میں ترقی، اور ہمارے عیوب سے ہم کو اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ دونوں معنی تزکیہ میں پائے جاتے ہیں، اور حیات طیبہ کے لیے یہ دونوں ضروری ہیں۔ اچھی زندگی پانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم بھلائیوں کا اہتمام کریں، وہیں برائیوں سے بچنے والے بھی بنیں۔ آج کے درس میں ہم اسی عنوان کو لے کر آگے چلیں گے۔ تزکیہ نفس کی اہمیت اور فائدہ کیا ہے؟ نفس انسان کے اندر ایک مادہ، ایک چیز، ایک حالت، ایک کیفیت ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ نفس انسان کو برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے۔ اندر سے انسان کی جو چاہتیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، یہ ساری ڈیزائرز جو ہوتی ہیں، یہ چاہتیں ہوتی ہیں، نفس سے ہوتی ہیں۔ نفس لذتیں چاہتا ہے، نفس راحتیں چاہتا ہے،
لذت کی چاہت حلال لذتوں سے آگے بڑھا کے حرام لذتوں میں لے جاتی، اور راحت کی چاہت حلال آرام سے بڑھا کے بے عملی اور اللہ کے فرائض کو چھوڑنے تک لے جاتا ہے۔ یہ دونوں چاہتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں اور یہ نفس میں ہوتی ہیں۔ نفس کی مثال ایک نادان بچے کی طرح ہے جو بازار میں ہر خوشبودار چیز، خوشنما چیز اور ہر لذیذ چیز مانگتا ہے، یہ مجھے چاہیے۔ باپ کی انگلی پکڑ کے جب بچہ بازار میں جاتا ہے، ہر رنگ برنگی چیز دیکھتا ہے جو اس کو لبھاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مل جائے، بس وہ ضد کرتا ہے مجھے چاہیے۔ نفس بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر راحت کی طلب ہوتی ہے اور لذت کی طلب ہوتی ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں اگر وہ ان کی حدیں پار ہو جائیں۔ راحت کی طلب یہی طلب ہے جس کی وجہ سے انسان فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، راحت چاہیے۔ آرام کی وجہ سے نمازیں برباد کرتا ہے، تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا ہے اور روزے چھوڑ دیتا ہے، سفر کی مشقت برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتا، راحت چاہتا ہے، لوگوں کی مخالفت نہیں چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا ہے، آرام، راحت، سکون چاہتا ہے، اس وجہ سے لوگوں کو بھلائی کی تاکید نہیں کرتا ہے، سب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ انسان راحت چاہتا ہے، اس کا نفس راحت چاہتا ہے، یہ راحت بے عملی تک لے جاتی، ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنے تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح سے نفس میں لذتوں کی چاہت ہے، شربت سے لے کے شراب تک انسان، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری لذتیں انسان کے لیے حلال کی ہیں، کچھ لذتوں کو حرام کیا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ اس دائرے کو پھلانگ جائے، وہ حلال لذتوں میں، ان کے دائرے میں قید نہیں رہنا چاہتا، وہ کسی بندھن میں رہنا نہیں چاہتا، اس کو آزادی چاہیے۔ جیسے بازار میں ہر رنگ برنگی لذیذ چیز مجھ کو چاہیے، نفس بھی ایسا ہوتا ہے، وہ نہ نہیں جانتا۔ راستے سے گزرنے والی عورت دیکھ لیا اس کو، کوئی مرد جا رہا ہے خوبصورت، دیکھ لیا اس کو۔ مرد میں، عورتوں میں، دونوں میں برائی ہے۔ دل میں لالچ، حرص، دوسروں کی جگہ لینے کی چاہت، عہدے، منصب، دنیا کے اندر جتنی لذتیں ہیں ان میں بعض حلال ہیں، بعض حرام ہیں۔ تجارت میں نفع والا مال، منافع جائز ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر سود، محنت کر کے کچھ کمانا حلال ہے، آگے بڑھ کر چوری، خیانت۔ نفس یہ چاہتا ہے لذت ملیں چاہے راستہ صحیح ہو یا غلط۔ یہی لذتیں ہیں جو بہت ساری حرام چیزوں کو انسان کے لیے لذیذ بنا دیتی ہیں۔ نفس اللہ کے بتائے ہوئے دائرے میں رہنے کو پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ پابندیوں میں جیے، وہ چاہتا ہے کہ لذتوں میں آزاد ہو اور فرائض کو چھوڑ کر آرام کرے، تکلیف نہ اٹھائے، تکلیف نہیں اٹھائے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر تکلیف اٹھائے، مجاہدہ کرے جہاں اللہ نے بتایا، اور وہ اللہ کی خاطر ان لذتوں کو چھوڑے جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ اسی کا امتحان جنت میں تھا، ایک پیڑ اللہ تعالیٰ نے رکھا، سارے پیڑوں سے کھانے کی اجازت دی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ تم دونوں کے دونوں جنت میں جہاں سے چاہو
فراوانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا۔ اگر تم گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ، اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن جاؤ کہ جنت کی راحتوں سے نکل کے مشقت میں چلے جاؤ دنیا میں۔ تو یہ جو نفس ہے، یہ نفس لذتیں چاہتا ہے، راحتیں چاہتا ہے، لیکن اس میں حد بندی نہیں چاہتا ہے، پابندیاں نہیں چاہتا ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں انسان کا نفس اللہ کی شریعت سے، اللہ کے دین سے مانوس ہو جائے۔ آپ کو اپنے نفس کو ایسا بنانا ہے کہ نفس کی مخالفت کمزور پڑ جائے، نفس کی مخالفت کمزور پڑ جائے۔ جب جنگلی جانور لایا جاتا ہے، کھینچے تو وہ کھینچنے نہیں دیتا، اس کو کھینچے تو پوری طاقت لگاتا ہے، دوڑنے کی، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جنگل کی طرف واپس۔ پھر دھیرے 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 وہ پابند ہونے لگتا ہے، اور پھر مالک اشارہ بھی کرے تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے آتا ہے۔ شروع میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس کی تربیت کرنے کے بعد آپ نے سرکس میں دیکھا ہوگا، پھر اگر مالک اشارہ کرے تو دو پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہی جو ایک زمانے میں کاٹنے کو دوڑ رہا تھا، خونخوار تھا، کوئی بھی اس کے دائرے میں آ جائے اس کو چیر پھاڑ کر کے پھینک دے گا، ایسا جنگلی تھا، لیکن وہ اتنا پابند بن گیا کہ اب اس کا مالک اشارہ کرے تو اشارے پر وہ دو پاؤں پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ شیر ہے، ہاتھی ہے۔ کیسے ہوا؟ اس کو مہذب بنایا گیا، اس کو ٹرین کیا گیا، اس کو ڈسپلن بنایا گیا۔ یہی چابی ہے، اپنے نفس کو ہم ڈسپلن بنائیں۔ کامیابی یہ نہیں کہ آدمی نے کتنا پایا، کامیابی یہ ہے کہ آدمی نے اپنے آپ کو کیسا بنایا۔ یاد رکھیں گے اس کو۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی نے دنیا میں کتنا پایا، کتنا کمایا، کتنا جمایا۔ کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان محنت کر کے، کوشش کر کے، سٹرگل کر کے اس نے اپنے آپ کو کیسا بنایا۔ اپنے آپ کو اچھا بنانا یہ واقعی انویسٹمنٹ ہے، چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں، وہ یہاں چھوڑ کے جانا ہے۔ اپنے آپ میں انویسٹمنٹ، اپنے آپ کو فکر و عمل کے اعتبار سے، قول و عمل کے اعتبار سے بہتر بنانا، اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ نفس کا جنگلی پن ختم کر کے اس کو مہذب بنانا، اس کو ڈسپلن بنانا، اس کو جنگلی جانور کی طرح وہ ہوتا ہے، ہر چیز کی طرف دوڑ پڑتا ہے، خونخوار بھیڑیے کی طرح ہے وہ۔ اس کو ڈسپلن بنانا، اس کو پابند بنانا۔ کس چیز کا پابند؟ اللہ کی شریعت کا، اللہ کی پسند ناپسند کا پابند بنانا، اصولوں کا پابند بنانا۔ یہ جو انسان کر لے وہ کامیاب ہے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا۔ سورۃ الاعلیٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزگی اختیار کی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہے کہ فلاح کا تعلق اس سے ہے، کامیابی کا مدار اس پر ہے۔ کامیابی کی لازمی شرط ہے کہ انسان پاکیزگی اختیار کرے، تزکیہ اپنا کرے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو ڈسپلن بننا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیے جیسے بعض سائنسدانوں سے لوگوں نے پوچھا کیا سائنسداں بننے کے لیے انٹیلیجنس چاہیے؟ بلا شبہ چاہیے، لیکن سائنسدانوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے ڈسپلن زیادہ ضروری ہے۔
سالوں سال ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا، صبر کے ساتھ ایک ایک چیز کا مشاہدہ کرنا، اس کی چیزیں نوٹ کرتے رہنا، انفرنسز کرنا، سالوں سال ایک آدمی محنت کرتا ہے تب جا کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ یہ ڈسپلن انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ صلاحیت والے دنیا میں کتنے پڑے رہتے ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہیں، کیوں؟ وہ محنت نہیں کرتے۔ صلاحیت کے ساتھ اگر محنت جمع نہ ہو تو ناکامی ہے۔ بعض اوقات کم صلاحیت کے ساتھ اگر محنت جمع ہو جائے تب بھی کامیابی ملتی ہے۔ محنت بعض اوقات صلاحیت کا بدل بن جاتی ہے، لیکن صلاحیت محنت کا بدل نہیں بنتی ہے۔ ایک کسان ماہر کسان ہے، اگر وہ زمین پہ محنت نہ کرے فصل نہیں اگے گی، چاہے دنیا کا سب سے ایکسپرٹ کسان ہو۔ لیکن ایک عام انسان، ایک کسان، چھوٹا موٹا کسان، اگر اپنے کھیت پر محنت کر لے، بہت زیادہ فصل نہیں، کچھ تو نکلے گی، کچھ تو فصل پیدا ہوگی۔ محنت اصل ہے۔ بعض اوقات ہم کامیابی کو صلاحیت کا نتیجہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں، مجھے دین کی بہت معلومات ہے، میں کامیاب ہوں۔ نہیں، جب تک کہ آپ اپنی اس معلومات کو اپنے معمولات میں تبدیل نہیں کرتے، نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ آپ کا نالج پریکٹس میں نہیں آئے گا، نتائج نہیں آئیں گے۔ چاہے گاڑی چلانا ہو، کھیتی کرنا ہو، یا آٹے سے روٹی بنانا ہو، مجھے معلوم، بنتا نہیں۔ مجھے بہت اچھا کھانا بنانا آتا ہے، بن گیا نہیں، جب تک کہ بنائیں گے نہیں۔ جب تک کہ ایفرٹس نہ ہو، کوشش نہ ہو، معلومات نتائج پیدا نہیں کرتی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی اکثر انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ خالی معلومات سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ زندگی میں اس کے مطابق عمل نہ آئے۔ تو معلومات کو معمولات میں تبدیل کرنا، پریکٹس، یہ تزکیے کا مقصود ہے۔ یہود اور نصارہ دو قومیں گزری ہیں، ان دونوں قوموں کا عیب کیا تھا؟ یہود کے پاس معلومات تھی لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا، دلوں میں سختی تھی، خواہش پرستی تھی۔ جب رسول آتے، اتنے خواہشات میں، وہ خواہشات کے دلدل میں اتنے زیادہ وہ دھنس چکے تھے کہ جب ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کو بھیجتا اور وہ نبی اور رسول ان کی غلطیوں پر تنقید کرتے، ان کو بتاتے کہ تم کہاں غلط ہو، ان کا نفس اتنا موٹا ہو چکا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ان نبیوں کے اصلاح کرنے والے نبیوں اور رسولوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کی خواہشات کا ان پر اتنا غلبہ تھا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی بجائے وہ اپنی چاہتوں کے مطابق اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی کتاب کو چینج کرتے تھے اپنی خواہش کے مطابق۔ کیوں؟ معلومات نہیں تھی۔ کہاں چینج کرنا ان کو کیسے معلوم تھا؟ معلومات تھی ان کے پاس، لیکن اس معلومات کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ خواہش پرست ہو گئے تھے، وہ ڈیزائر اور لسٹ کو فالو کرتے تھے۔ سود کو انہوں نے حلال کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سبت کے دن شکار نہیں کرنا ہے، ہیلے نکالتے تھے، ایسے راستے نکالتے تھے جن سے حرام حلال ہو جائے۔ چربی کی تجارت اور اس کو بیچنا اللہ نے حرام کر دیا، ان کے لیے حرام تھا۔ اللہ جس چیز کو چاہے حرام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے لیے چربی کو بیچنا حرام کر دیا، انہوں نے کیا کیا؟
چربی کو پگھلا کے تیل بنایا اور تیل کو بیچ کے کھا گئے۔ جب انسان کے اندر خواہش پرستی ہو تو وہ علم کے باوجود اس علم سے نکلنے کے، فرار ہونے کے دروازے تلاش کرتا ہے۔ اس کو حیلہ کہتے ہیں۔ اسی لیے امام البخاری نے کتاب الحیل، حیلوں کی کتاب، حیلوں کا چیپٹر پورا ایک اس پر کتاب مرتب کی ہے۔ صحیح بخاری کا ایک حصہ اس میں ہے۔ صحیح بخاری میں ایک پورا حصہ ہے کہ لوگ کیسے شریعت کے احکام سے فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ تو خواہش پرستی جب انسان پر مسلط ہو جاتی ہے تو انسان بجائے اپنے آپ کو بدلنے کے اللہ کے دین کو بدلنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ دوسروں کو دیکھیے۔ دوسرے کون؟ نصارہ۔ نصارہ بالکل الٹے ان کے بالکل برعکس۔ یہود پتھر دل، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اللہ نے کہا اس کے بعد تمہارے دل بالکل سخت ہو گئے اللہ کی نافرمانی کے بعد۔ تو یہود کے دلوں کی سختی کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ نصارہ اس کے بالکل برعکس تھے، کرسچنز، ان کے دل اتنے نرم۔ یہود کا حال یہ تھا کہ وہ رسولوں کے مخالف بن کے ان کو قتل کرتے تھے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنایا، اتنی محبت ان سے کرتے تھے، اتنی تعظیم ان کی کرتے تھے کہ ان کو اتنا بڑا کر دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا بیٹا بنایا۔ تفسیر سورۃ الاخلاص میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اتنی محبت، اتنی تعظیم، ماننے پر آئے تو اتنا مانا۔ اور یہود نے انکار پر اترے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بنا دیا اور ولد الزنا قرار دیا، نعوذ باللہ، زنا کی اولاد، مریم پر تہمت لگا دی۔ عیسائیوں نے مانا تو ایسا مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانا ہی مانا، حضرت مریم کو بھی پوجنے لگ گئے، ان سے بھی دعائیں کرنے لگے، منت مرادیں ماننے لگے۔ اور یہود نے اللہ کی شریعت سے فرار کے راستے اپنائے، عمل نہیں کرنے کے راستے تلاش کیے، بے عملی۔ لیکن اس کے بالعکس آپ عیسائیوں کو دیکھیے، نصارہ کو دیکھیے، انہوں نے عمل کیا تو اتنا عمل کیا کہ رہبانیت ایجاد کر لی۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ دنیا چھوڑ دینا، سنیاس لے لینا، اللہ کی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اتنا مجاہدہ کہ اللہ نے نکاح کو حلال کیا، انہوں نے اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے میں نکاح رکاوٹ ہے، خواہشات کو توڑنا ضروری ہے، نکاح ہی نہیں کریں گے ہم، جو ڈیزائرز ہیں ان کو ہم کل کریں گے، اور اپنے اوپر حلال کھانے اور حلال لباس حرام کر لیے۔ بوریے کے کپڑے پہنتے تھے، اون کے کپڑے پہنتے تھے، گرمی میں تکلیف ہونے کے لیے، اپنے نفس کو اذیت پہنچانے کے لیے۔ اتنا نفس کی مخالفت کہ اپنے اوپر، اپنے جسم پر، اپنے آپ پر تعذیب، عذاب دینے لگے اپنے آپ کو۔ حلال کھانے حرام، نکاح حرام، حلال زینت لباس حرام۔ وہ اس طرف نکل گئے کہ انہوں نے اپنے اوپر جائز لذتوں کو بھی حرام کر لیا۔ یہود الٹا، اتنے آگے نکل گئے کہ حرام لذتوں کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا۔ دیکھیے کیوں اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی عطا کر، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، صراط مستقیم پر جمائے رکھ۔ کون سی صراط مستقیم؟ کون سا راستہ سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔
غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غصہ ہوا، ولا الضالین، ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے سے ایک دم بھٹک گئے، جہالت کی وجہ سے سیدھے راستے سے محروم ہو گئے۔ ان کا راستہ نہیں جو اپنی علم کے باوجود بے عملی اور خواہش پرستی کی وجہ سے لعنت اور غصے کے حقدار بنے، یہود۔ مغضوب علیہم کون ہیں؟ امام الترمذی نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ یہود، جن پر اللہ کا غصہ ہوا کہ جاننے کے باوجود، علم کے باوجود انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ اور ضلال کون ہیں؟ ضلال گمراہ، ضالین کون ہیں؟ نصارہ، کہ جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا، انہوں نے علم کی بجائے اپنے فلسفوں کو عقیدے اور عمل کی بنیاد بنا لیا، جو عقل میں آ گیا کیا۔ کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ دونوں راستے غلط ہیں، ان کے بیچ میں ایک راستہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ کون؟ نبیوں کا، صحابہ کا راستہ، جو نہ ادھر گئے نہ ادھر گئے، علم کے باوجود جنہوں نے بے عملی کا راستہ نہیں اپنایا، اور جنہوں نے عمل کی بنیاد جہالت پر نہیں رکھی بلکہ علم پر رکھی، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ایسا بھی نہیں کیا کہ معلوم ہونے کے بعد بھی بے عمل بنے رہیں۔ ان دونوں راستوں سے بچ کے جو راستہ جاتا ہے وہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ ایک طرف تقصیر ہے، کوتاہی، یہود، اور دوسری طرف غلو ہے، نصارہ۔ یا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں، ایک طرف کوتاہی ہے علم کے اعتبار سے، نصارہ، علم کے بغیر عمل، اور دوسری طرف یہود ہیں علم کے باوجود بے عملی۔ ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ کمال ہے۔ اور علماء نے کہا کہ ان دونوں کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں، یہ دو بیماریاں ہیں، ان دو بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ التصفیہ والتربیہ، التصفیہ والتربیہ۔ علماء نے کہا یہ دو چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، ایک التصفیہ اور دوسرے التربیہ۔ تصفیہ کیا ہے؟ علم میں جو غلط باتیں شامل ہو جائیں، جہالت کی باتیں شامل ہو جائیں، ان سے دین کو پاک کرنا۔ دین کے معاملے میں جن غلط باتوں کو لوگ دین سمجھنے لگ گئے ہیں، ان سے انسان کے ذہن کو پاک صاف کرنا، کہ واقعی اس کو معلوم ہو جائے کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے۔ شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، جہالت سے انسان کو پاک کرنا، یہ التصفیہ ہے۔ التربیہ کیا ہے؟ جب علم صحیح ہو جائے تو پھر اس کے بعد زندگی کو اس علم کے مطابق بنانا، اور ظاہر اور باطن کو بہتر بنانا۔ تزکیہ کیا ہے؟ یہی تربیہ ہے۔ تربیت کرنا اپنے نفس کی ایسی کہ اس میں صحیح جذبات اور صحیح اعمال پیدا ہوں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو دو باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ اچھی زندگی، حیات طیبہ کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یعنی دو چیزوں کی اصلاح ضروری ہے، ایک جذبات کی اصلاح، دو معلومات کی اصلاح۔ یا تو لوگوں کے اندر صحیح معلومات نہیں ہوتی، غلط معلومات کی بنیاد پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں،
جیسے نصارہ کرتے تھے، یا پھر ان کے جذبات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، دل میں عمل کا جذبہ ہی نہیں، تو یا تو معلومات کا بگاڑ ہوتا ہے یا پھر جذبات کا بگاڑ ہوتا ہے۔ یا تو معلومات نہیں ہوتی ہیں تو آدمی دوڑ پڑتا ہے غلط راستے پر صحیح سمجھ کے، یا پھر معلومات ہوتی ہے لیکن دل میں عمل کے جذبات نہیں ہوتے ہیں تو آدمی معلوم ہونے کے بعد بھی بے عملی میں پڑا رہتا ہے۔ زندگی کی اصلاح کے لیے، بہتر زندگی کے لیے دو کام ضروری ہیں۔ ایک، معلومات کی اصلاح ہو، اسے التصفیہ کہتے ہیں، ایجوکیٹ کرنا، انٹلیکچولی اس کو بہتر بنانا۔ دو، التربیہ یا التزکیہ، کہ وہ صرف انٹلیکچوئل بن کے نہ رہ جائے کہ ذہنی عیاشیاں کرنے لگے، بحث و مباحثے کر رہا اور باتیں کرتا ہے سب کچھ، لیکن ہے کچھ نہیں زندگی میں، دل میں جذبات نہیں ہیں، وہ کمپیوٹر کی طرح بن کے رہ گیا، بس ڈیبیٹ مشین، ریفرنس بک، ریفرنس مشین، کہ وہ حوالے جانتا ہے کون سی آیت کہاں ہے، کون سی حدیث کہاں ہے، لیکن اس کے دل میں وہ جذبات نہیں جو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہوں۔ اللہ کی بات پر یقین، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، خشوع، خضوع، اخلاص، توکل، صبر اور اس طرح کی جتنی صفات ہیں، ترحم مخلوق پر، خیر خواہی، تواضع، ہیوملٹی یا ہمبلنس، یہ ساری صفات، یہ سارے جذبات جو انسان کو اعلیٰ کیفیات دیتے ہیں۔ جیسے ہر پھل کی ایک لذت ہوتی ہے، اسی طرح سے ان سارے اوصاف کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ اللہ پر توکل جب آدمی کرتا ہے اس کی اپنی لذت ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی اپنی ایک لذت ہے، اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے اس کی اپنی ایک لذت ہے، اللہ سے امید قائم کرتا ہے اس کی اپنی ایک لذت ہے۔ یہ سارے جذبات ہیں، اگر یہ جذبات دل میں نہ ہوں تو آدمی مشین کی طرح بن کے رہ جاتا ہے، اس کی زندگی میں عمل تو ہوتا ہے لیکن بے جان۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کہا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے ایمان والے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا معنی عربی زبان میں پستی کا ہوتا ہے، ہیوملٹی، جن کے دلوں میں اپنی بڑائی نہیں ہے، جو اللہ کی تعظیم میں جن کے دلوں میں جھکاؤ ہوتا ہے۔ نماز میں یہ ہے، جیسے صالحین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ پچھلے دور کے نبی، رسول اور نیک بندے کیسے تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے تیزی سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے، نیکیوں کی رغبت۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہم کو پکارتے تھے رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، ہمارے انعام کی چاہت کے ساتھ، دل میں رغبت ہوتی تھی، اور رہبًا ہماری سزا کے خوف کے ساتھ، ہم سے دعا کرتے تھے، امید بھی تھی، ڈر بھی تھا، امید تھی کہ ہمارا رب بڑا رحیم ہے، ہم کو معاف کر دے گا، عطا کرے گا، اور ڈر بھی ہوتا تھا کہ ہمارا رب عدل کرنے والا ہے، اگر ہم سے کچھ غلطی ہوئی تو سزا بھی دے سکتا ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور یہ بندے کیسے تھے؟ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے، پستی اختیار کرنے والے۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ کیفیات ہیں۔ تزکیہ انسان کو مشین سے انسان بناتا ہے۔ ہم ایک مشینی دور میں ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے دلوں کی حفاظت کرے،
ٹیکنالوجی کے ساتھ جیتے جیتے ہم بھی مشین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم بھی مشین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر راستے پر ایکسیڈنٹ ہو اور ایک انسان دم توڑ رہا ہو اور پانی مانگ رہا ہو تو کوئی انسان دوڑ کے جا کے اس کے لیے پانی نہیں لاتا، بلکہ جیب سے موبائل فون نکال کے اس کا ویڈیو نکالتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی ڈوب رہا ہو تو اس کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے اس ایونٹ کو کیپچر کرتا ہے اپنے موبائل فون میں، تاکہ فیس بک پہ ڈال کے وہ زیادہ لائکس حاصل کر سکے، سبسکرائبرز اس کے ملیں، فالوورز اس کو مل سکیں۔ موجودہ دور میں مشینوں کے درمیان رہتے رہتے ہم بھی مشین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں بے حسی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمارے دلوں کی سینسٹیوٹی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری انسانیت ہم سے چھن رہی ہے، ہم روبوٹ بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجیکل زومبیز کی طرح ہو گئے ہیں۔ اگر زومبی جیسا کوئی چیز ہو، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان غیر شعوری جسم کا ڈھانچہ ہے، بس کوئی انٹلیکچوئل بینگ نہیں ہے، وہ اس کے اندر فیلنگز نہیں ہے، بس وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، بس جسم ہے، ڈھانچہ ہے، بس بے سوچے سمجھے کرتا چلا جا رہا ہے کچھ۔ کہیں ہم ایسے تو نہیں بنتے جا رہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے اذکار، ہماری دعائیں، ہماری تلاوت، ہمارا لوگوں کے ساتھ میں احسان کرنا بھی بعض اوقات سیلفی کے لیے ہو رہا ہے، اور نہ ہماری نمازوں میں کیفیت ہے، نہ ہماری دعاؤں میں، نہ ہمارے اذکار میں۔ بس زبان چل رہی لیکن دل اس سے کوسوں دور ہے۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن فہم اس سے کوسوں دور ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن بندگی کی کیفیات دل سے بہت دور ہیں۔ روزہ ہمارا صرف بھوک بن کر رہ گیا ہے، حج ہمارا ٹورسٹ کی طرح ایک سفر بن کے رہ گیا ہے۔ حیات طیبہ یہ ہے کہ ان اعمال میں کیفیات پیدا ہو۔ تزکیہ یہ ہے کہ ان اعمال کے اندر کیفیات پیدا ہوں کہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے ان میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی سیلفی نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی سی سی ٹی وی نہیں، کوئی سبسکرائبر نہیں، کوئی فالوور نہیں، کوئی لائک نہیں، کچھ نہیں۔ اس کی تنہائی اس کا رب ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ اکیلا ہے، اس کی تنہائیوں میں اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہیں اور بھلائی کرتے ہیں۔ اللہ کی معیت بلکہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہو، اللہ کی نزدیکیاں اس کو ملیں، اس کی دعاؤں میں، اس کی تلاوت میں، اس کی، وہ لوگوں سے بات کر رہا ہو لیکن دل اللہ کی طرف ہو، وہ لوگوں سے مل جل رہا ہو لیکن اس کا دل اللہ سے متعلق ہو۔ ایک ایسی چیز ہے، اس کی نمازوں میں اللہ کی طرف دھیان ہو، لوگوں کی طرف نہیں، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو، وہ ساری بڑائیوں کے باوجود، صلاحیتوں کے باوجود، وہ ساری شہرت کے باوجود وہ زمین پر ہو، وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان مانتا ہو، وہ پیسہ ہو اس کے پاس، اس کا پیسہ اس کو گھمنڈی نہیں بناتا ہو، اس کی شہرت اس کو لوگوں کی، اس کے دل میں لوگوں کی حقارت پیدا نہیں کرتی ہو، اس کے دل میں تقویٰ ہو، وہ اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرتا ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، وہ ڈرتا ہو کہ کہیں کسی ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہ کر لے۔
یہ جو کیفیات ہیں یہ جس دل میں پیدا ہوں وہ دل زندہ ہوتا ہے، اور جس دل سے یہ چیزیں نکل جائیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، فهي كالحجارة تو پتھروں کی طرح ہو گئے، دل پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی والے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ قساوت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ دلوں کا سخت ہونا دنیا کی موت ہے، روحانی موت ہے۔ کیا واقعی ہمارے دلوں میں وہ کیفیات ہیں؟ یہ آج ہم کو اپنے دل کا جائزہ لے کے دیکھنا ہے۔ تزکیہ نفس کا مقصود یہی ہے کہ انسان ان اعلیٰ کیفیات سے اس کا قلب اور اس کی زندگی منور ہو جو اسے واقعی انسان اور اللہ کا بندہ بناتی ہیں۔ حیات طیبہ اس کو کہتے ہیں، حیات طیبہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا یہاں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی ہے، پیوریفیکیشن جس نے اپنائی، اپنے آپ کو پاک کیا گندگی سے، اپنی تربیت کی، اپنے کو بہتر بنایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قد افلح من تزکا قال من تزکا من الشرک، سب سے بڑی گندگی کیا ہے؟ شرک۔ اسی لیے مشرکین کو نجس کہا گیا، انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، پلید ہیں، گندگی ہے، امپیورٹی ہے، ابامنیشن ہے، گندگی۔ انما المشرکون نجس، شرک گندا کر دیتا ہے انسان کی ذہنیت کو اور اس کے دل کو۔ اس سے بڑی گندگی کیا ہوگی کہ انسان کے دل میں اللہ کا مقام کسی اور کو بھی دیا جائے۔ کہا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی، کہتے ہیں من تزکا من الشرک، جس نے شرک سے پاکیزگی اختیار کی۔ معلوم ہوا کہ تزکیہ نفس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عقیدے کی پاکیزگی سے۔ یہ نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پیر کے، جمعرات کے، حج اور عمرہ کر رہے ہیں برابر رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ ذوالحجہ میں برابر حج بھی کر رہے ہیں، حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ چل رہا ہے، لیکن شرک میں پڑے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شرک سے پاک نہیں ہوئے، تو گویا کہ ہم نے وہ برتن ہی پاک نہیں کیا جس میں نیکیاں جمع کرنی ہے۔ بھئی پانی پاک ہے لیکن برتن بھی تو پاک ہونا چاہیے۔ اگر برتن ناپاک ہو اس میں پاک پانی ڈالیں کیا ہوگا؟ پئیں گے؟ دل شرک سے پاک ہونا چاہیے، نیکیوں کو جمع کرنے والا برتن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جب تک کہ شرک سے دل پاک نہ ہو، جب تک کہ شرک سے زندگی پاک نہ ہو، کتنی بھی نیکیاں جمع کر لیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پاکیزگی کامیابی لاتی ہے، شرک سے پاکیزگی ساری پاکیزگیوں پر مقدم ہے۔ آج آدمی اپنے کپڑے تو صاف کر رہا ہے اگر اس میں پیشاب پاخانہ لگ گیا، لیکن شرک اس سے زیادہ گندا اپنے دل کو سے پاک نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعور نہیں، معلوم نہیں کیا زیادہ گندا ہے۔ قد افلح من تزکا، اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں من تزکا من الشرک، جس نے اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک کیا۔ امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح حسن درجے کی ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں
پاکیزگی اختیار کی، یعنی یہاں پر صرف کیا شرک سے پاک ہونا کافی ہے چاہے زندگی کتنی بھی گندی ہو؟ نہیں، زندگی میں نکھار لانا ضروری ہے، صرف عقیدہ صحیح کرنا کافی نہیں ہے، وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اعمال و اخلاق بھی بہتر ہوں، اس کی سوچ بہتر بنے۔ اسی لیے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی جو شیخ ابن عثیمین کے استاذ ہیں، فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں کہتے ہیں ای قد فاز وربح من طہر نفسہ ونقاها من الشرک والظلم ومساوئ الاخلاق، کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا اور پروفٹ میں، فائدے میں رہا۔ ربح کا معنی ہوتا ہے نفع، وہ انسان کامیاب ہو گیا اور وہ فائدے میں رہا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، کس سے؟ وَنَقَّاهَا، اور اس کو صاف ستھرا کیا، من الشرک والظلم ومساوئ الاخلاق، اپنے نفس کو شرک سے پاک کیا، ظلم سے پاک کیا اور برے اخلاق سے پاک کیا۔ برے اخلاق سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ دیکھیے آدمی نیکیاں کرنے لگ جائے اور ریاکار ہو، چاہتا ہو کہ شہرت ملے، کیا فائدہ؟ نہ نماز مقبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ ریاکاری نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایسا مت کر کہ لوگوں پر احسان کریں اور اس کے بدلے زیادہ چاہے۔ بعض اوقات آدمی احسان بھی تاجر کی طرح کرتا ہے کہ کسی پر احسان میں اس لیے کر رہا ہوں، کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو دل میں ارادہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دوں گا، کل کو کوئی کام ہوگا تو اسے کام لے بھی سکتے ہیں۔ اس لیے احسان مت کر کہ تو اپنے لیے زیادتی چاہے، یا کسی پر احسان کر کے اس کو ذلیل کرے۔ برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا، ایسی ساری برائیوں سے، گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو کہا کہ نقاہا من الشرک والظلم ومساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا۔ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں سب اس میں آتی ہیں، تو اپنے آپ کو عقیدے کے بگاڑ سے اور اسی طرح سے اخلاق کے بگاڑ سے پاک کرنا، اس کا نام تزکیہ ہے، اس کا نام تزکیہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ آنے والے درس میں ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ نفس کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ چونکہ حیات طیبہ ہمارا عنوان ہے، یہ بطور مقدمہ میں کچھ باتیں ذکر کر رہا ہوں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اس کے نوٹس آپ کے پاس نہیں ہیں۔ یہ بعد میں کچھ باتیں میرے ذہن میں آ گئی تھیں تو میں نے اس کو جمع کیا، اور انشاءاللہ یہ جو نوٹس ہیں آپ کو دیے جائیں گے، اس لیے پریشان نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس کی نوٹس ابھی عربی میں ہیں تو آپ کو ویسے ہی دیے جائیں گے، اور بعد میں انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا اس کا ترجمہ کر کے آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ بنیادی اور اہم باتیں ہیں جو اس عنوان سے پہلے بطور مقدمہ اور پریفس کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ کی بنیاد بنے گی کہ کیوں ہم کو اچھی زندگی گزارنا ہے، اور واقعی حیات طیبہ کا معنی کیا ہے۔ وہ ساری چیزیں پھر دھیرے دھیرے ہماری سمجھ میں آنے میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم مزید باتیں آنے والے درس میں دیکھیں، کیونکہ وقت ہو گیا ہے۔ تو تزکیہ نفس کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور تزکیہ نفس کیسے کیا جائے، کون کرے، اس کی کیا صورتیں ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم وہ ساری حدیثیں جو آپ کو جس کے نوٹس دیے گئے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس حدیث سے جو باتیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے اعتبار سے سیکھی جا سکتی ہیں، ایک ایک کر کے اس کا مطالعہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، بیٹھنے کو قبول فرمائیں، بولنے کو اور سننے کو اللہ تعالی قبول فرمائیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے علم میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائیں، اور ہماری زندگی کو اللہ تعالی بہتر بنائیں، دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب کرے، اور اسلام پر جینے کی اور ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔